बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, हमारी ये कोशिश होती है कि हम नित नए और अछूते मौज़ूआत पर वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ऐसी मालूमात भी आप तक पहुँचाएँ जिनकी तरफ आम तौर पर मीडिया के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। और अब तो ये बजट का मौका है, और ऐसे मौके के ऊपर तो ज़िम्मेदारी मज़ीद भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे इनबॉक्स के अंदर मुख्तलिफ़ फरमाइशें थीं कि पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर जो लोग पाकिस्तानी तैनात हैं उनकी तनख्वाहों के हवाले से जो है वो किसी वीडियो के अंदर आगाह किया जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो 4-5 अहम तरीन ओहदे समझे जाते हैं, जैसे सदर ममलकत जो पाकिस्तान के सदर ममलकत हैं, जो कि रियासत के सरबराह हैं, और सुप्रीम कमांडर भी हैं पाक फ़ौज के सदर ममलकत जो होते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, और जो एग्जेक्टिव के सरबराह हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, जो अदलिया के सरबराह हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी तनख्वाह कितनी है, और इसी तरह जो पाकिस्तान आर्मी के सरबराह हैं जो कि आर्मी चीफ़ हैं, उनकी माहाना जो तनख्वाह है वो कितनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि इस बजट के मौके पर जब टीवी चैनल के ऊपर ख़बर आई कि अगले बजट में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तनख्वाह 24 लाख रुपए रखी गई है, तो पटवारी हज़रात जिन्हें हम कहते हैं, यानी नून लीग के वो लोग जिनका कोई आमतौर पर पढ़ने लिखने के साथ लेना देना नहीं होता, उन्होंने शोर मचा दिया कि इमरान खान की तनख्वाह 24 लाख रुपये है। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि बजट पूरे साल का होता है और वो सालाना तनख्वाह बताई गई थी, और इमरान खान की तनख्वाह तकरीबन 2 लाख के करीब है। खैर, इसके ऊपर हम तफसीली एक रोशनी डालते हैं, लेकिन पहले एक खबर जो है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमिक्स पाइड की रिपोर्ट में इंकशाफ ये किया गया कि सेक्रेटरी तैनात होने के बाद ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह अक़वाम मुत्तहिदा के अफसर से भी ज़्यादा हो जाती है, जबकि सरकारी मुलाजमीन को घर मुलाजमीन और अलाउंस जो है वो तनख्वाह का हिस्सा शुमार नहीं होते। ये अहम तरीन बात ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को जो घर मिलता है, मुलाजमीन और अलाउंस, वो तनख्वाह का हिस्सा शुमार नहीं होते। अच्छा, इसी रिपोर्ट के अंदर आगे ये बताया गया है कि सिविल सर्वेंट की आमदन निजी शोबे की निस्बत जो है वो 20% ज़्यादा है, जबकि ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह दूसरे अफसरों की निस्बत 10 गुना ज़ायद है। पाइड ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तानी है वो खुफिया तौर पर ज़्यादा माली फ़वाइद हासिल कर रही होती है, और क्योंकि सरकारी मुलाजमीन को घर मुलाजमीन और अलाउंस जो है उनकी तनख्वाह का हिस्सा नहीं होते। ग्रेड 20 के मुलाजम की तनख्वाह 1,660,000 रुपये है। ताहम इसमें मुख्तलिफ अलाउंसेस, गाड़ी, मेडिकल और घर की सहूलत शामिल कर ली जाए तो माहाना आमदन 7,30,000 हो जाती है। लेकिन हम बात करते हैं कि उनकी तनख्वाह ग्रेड 22 की 1,660,000 रुपये बताई जा रही है, जबकि सहूलतें शामिल करें तो 7 लाख। ग्रेड 21 के अफसर की तनख्वाह 1,12,000 के करीब है, जो सहूलतें शामिल करने के बाद 9,80,000 रुपये माना बनती है, जबकि ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह 1,23,500 के करीब है, जो दूसरी सहूलतें मिलाने के बाद 11 लाख रुपये बन जाती है। यानी इसी तरह से ग्रेड 22 का जो अफसर है वो मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या शोबे तकरीबन 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के करीब जो है वो इनकी तनख्वाह बनती है। अच्छा, अब हम पहले आपकी खिदमत में एक ख़बर रखते हैं, और वो ख़बर छपी है एक अखबार के अंदर, जिसमें ये बताया गया कि जो सदर ममलकत हैं पाकिस्तान के, उनकी जो तनख्वाह है वो कितनी है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कितनी है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की माहाना तनख्वाह 8,96,583 और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तनख्वाह 2,03,416 रुपये माहाना हो गई है। ये खबर है, रिपीट करते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर ममलकत की तनख्वाह 8,96,583 और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तनख्वाह 2,03,416। अच्छा, हमेशा से ये ऐसा नहीं था कि सदर की तनख्वाह 8 लाख से ज़ायद हो और वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह इतनी। खैर, वज़ीर-ए-आज़म की तो तनख्वाह यही चलती आ रही है 2,03,000, लेकिन सदर की तनख्वाह के मुतालिक की खबर आप खिदमत में पेश करते हैं। ये 2018 में हुआ था, उस वक्त के सदर ममलकत की तनख्वाह और चीफ जस्टिस की तनख्वाह में ठीक ठाक फ़र्क था, और फिर यह कहा गया कि रियासत के सरबराह क्योंकि सदर ममलकत होते हैं उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। हुआ यह था कि 2018 में वफाकी काबीना की तरफ से सदर पाकिस्तान की तनख्वाह में इजाफा की समरी मंजूर किए जाने के बाद सदर की तनख्वाह में कई गुना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया, जबकि दुनिया के कई मालिक सरमाओं के मुकाबले में पाकिस्तान के सदर की तनख्वाह में मराहत ज़्यादा हो गई थी। सरबराह ममलकत की तनख्वाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 1 रुपये ज़्यादा रखी गई है, और इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी और तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से आई थी, जबकि 2018 में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। पहले 2018 से सदर ममलकत की तनख्वाह 81,000 रुपये माहाना थी, जो कि यकीनन बहुत कम थी,
اور تجویز کیا گیا تھا کہ سربراہ مملکت کی تنخواہ انتہائی کم ہے، بطور سربراہ مملکت صدر کی تنخواہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس کی تنخواہ 8,46,549 اس وقت تھی، وہ بغیر مراعات کے ہے۔ چیف جسٹس کی تنخواہ 8,46,549 بغیر مراعات کے ہے، تو پھر صدر مملکت کی تنخواہ 8,46,550 روپے یعنی 1 روپے زیادہ مقرر کی گئی تھی۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو ویب سائٹ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی، اس کے مطابق ججز کی جو تنخواہ ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بیسک پے جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، یعنی ہائی کورٹ کے جج صاحب کی، وہ تقریباً 7,13,280 روپے ہے، اور مراعات ملا کے یہ بن جاتی ہے 11,15,538 روپے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ اگر جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بات کی لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی بات کی جائے تو ان کی تنخواہ 6,85,847 اور اوورال مراعات ملا کے 10,85,500۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اگر بات کی جائے تو تنخواہ 7,13,280 اور ان کی تنخواہ مراعات کے ساتھ ملا کر 11,15,538 روپے ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے ایک خبر آتی ہے سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہوں کے حوالے سے۔ جسٹس ثاقب نثار نے یہ 2018 میں کہا کہ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ یومیہ 50,000 روپے ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تقریباً 15 لاکھ روپے ماہانہ۔ یہ جسٹس ثاقب نثار کی ایک باقاعدہ خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کمی کے حوالے سے اپنے ساتھی ججوں سے بات کروں گا، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی شعبے پائے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو تنخواہ زیادہ ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی ہے، اور بقول ان کے انہوں نے ایک درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ججوں کو کہتا ہوں اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور ججوں کی تنخواہ اور مراعات یومیہ 50,000 روپے ہیں، یعنی انہوں نے مراعات ملا کے بتایا، تو تقریباً اس کا یہ مطلب ہے کہ 15-16 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے وہ تنخواہ اور مراعات ملا کر بنتی ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آرمی چیف کی تنخواہ کی جانب۔ اس حوالے سے جو ہم نے کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو اس میں ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ پاکستان میں سب سے بڑا جو بیوروکریسی کے اندر جو گریڈ یا عہدہ ہے وہ ہے گریڈ 22 کا، یعنی گریڈ 22 کا عہدہ جو ہے وہ جو کہ آپ سمجھ لیں کہ بیوروکریسی کے اندر چیف سیکرٹری یا کوئی بھی جو بڑے سے بڑا عہدہ، تو جو آرمی چیف ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گریڈ 22 کا پے سکیل ہی جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور انہیں گریڈ 22 کا ہی پاکستان کا ایک آفیسر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا پاکستان میں گریڈ 22 ہے۔ ان کے اوپر پھر جو ہے وہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان ہوتے ہیں، اور چیف جسٹس اور عدلیہ کے جج صاحبان کا تو خیر معاملہ ہی بالکل جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو گریڈ 22 کے حساب سے جو آرمی چیف کی تنخواہ ہے وہ بھی تقریباً 1,25,000 سے لے کے 1,50,000 کے قریب ہونی چاہیے، جیسا کہ پائٹ کی رپورٹ میں ہے۔ اس حوالے سے جو خبر ہمارے سامنے آئی وہ ایک خبر ہے، وہ مشہور کالم نگار جاوید چودھری صاحب کی ویب سائٹ سے لی ہوئی۔ اس خبر کے مطابق جو ہے وہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تنخواہ 2018 میں بتائی گئی، وہ ان کی تنخواہ 1,40,000 علاوہ دیگر مراعات کے ہے۔ اب ان کے علاوہ دیگر کیا مراعات ملتی ہیں اس حوالے سے کوئی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں، لیکن دیگر مراعات کے اوپر عام طور پہ بعض حلقوں کی جانب سے بڑی تنقید بھی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر مراعات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، مراعات کو اگر سامنے نہ لایا جائے کسی بھی جو ہے وہ شعبے کے حوالے سے، چاہے وہ صدر مملکت ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہیں، یا چاہے وہ آرمی چیف ہیں، تو پھر جو ہمارے سامنے صورتحال آتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ اب دیکھ لیجئے کہ صدر مملکت کی تنخواہ 8,96,500 روپے ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 8,96,000 کے قریب ہے، اور یعنی کہ مراعات کے علاوہ، اور ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہ 7,13,000 اور 6,85,000 کے قریب ہے مراعات کے علاوہ، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کی جو تنخواہ ہے وہ مراعات کے علاوہ 2,03,500 ہے، جبکہ آرمی چیف کی جو تنخواہ ہے مراعات کے علاوہ وہ ان معلومات کے مطابق 2 لاکھ سے کم ہے، یعنی 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کے کہیں درمیان میں ہے۔ تو اس ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں یہ جو بڑے عہدے سمجھے جاتے ہیں، صدر مملکت، چیف جسٹس آف پاکستان، ہائی کورٹ کے ججز، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف، ان میں اعداد و شمار کے مطابق مراعات نکال کر سب سے جو کم ماہانہ تنخواہ بنتی ہے وہ آرمی چیف کی بنتی ہے اور وزیر اعظم پاکستان کی بنتی ہے، جبکہ صدر مملکت اور جو ججز صاحبان ہیں ان کی تنخواہیں ان سے تقریباً 4 سے 5 گنا جو ہیں وہ زیادہ ہیں مراعات نکال کے۔ اب خود ہی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کتنا کام کر رہا ہے، کوئی کمپیریٹیو انالیسس تو خیر ہے نہیں، لیکن ایک اہم ترین بات آپ کی خدمت میں ضرور سامنے رکھوں گا۔
کروں گا وہ یہ ہے کہ انگریز دور ہی سے ہماری عدلیہ کی یہ روایت رہی ہے کہ گرمیوں میں معزز جو جج صاحبان ہیں وہ چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں، جو کہ سہولت کسی اور شعبے میں نہیں ہے۔ ہاں اساتذہ بھی جاتے ہیں چھٹیوں پہ، لیکن شاید ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ جج صاحبان چھٹیوں کے اوپر جاتے ہیں، انگریز دور سے یہ روایت ہے۔ اس وقت شاید ججز باہر سے آتے تھے، اس لیے یہ روایت بن گئی کہ گرمی جہاں پہ زیادہ ہوتی تھی تو بعض ججز ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے تھے، جبکہ بعض واپس برطانیہ میں چلے جاتے تھے۔ تو ابھی گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو معزز جو جج صاحبان ہیں ہماری عدلیہ کے بھی، لوور عدلیہ کے اور اپر عدلیہ کے، وہ بھی شاید چھٹیوں پر جائیں گے، روایت یہی ہے۔ تو یہ تنخواہ کے ساتھ ساتھ یہ سارا چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اور ویڈیو کے اینڈ کے اوپر ایک مرتبہ پھر میں بات آپ کو دوبارہ سے کلیئر کر دوں کہ مراد کے علاوہ، کیونکہ مراد کا کمپیرزن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگوں کی مراد ہمارے سامنے نہیں آئی ریسرچ کے نتیجے میں کہ آرمی چیف کی کیا مراد ہیں، وزیر اعظم کو کیا مراد ہیں، صدر مملکت کو کیا ہیں، اس حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو مراد موجود ہیں وہ سامنے ہمارے ہیں کہ ان کی مراد ملا کر تقریباً 16 لاکھ روپے تنخواہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر مراد سے ہٹ کے بات کی جائے تو سب سے زیادہ تنخواہ 8,96,000 صدر مملکت کی، اتنی ہی تقریباً 8,95,000 جو ہے وہ جج صاحبان کی، اور مراد سے ہٹ کر ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی 7 لاکھ کے قریب، اور مراد سے ہٹ کر وزیر پاکستان کی تنخواہ 2,03,500، اور مراد سے ہٹ کر آرمی چیف کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے قریب ہے۔ ناظرین یہ تھیں تازہ ترین اپڈیٹس بجٹ کے اندر سے مختلف اہم ترین شخصیات کی تنخواہ کے حوالے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔